اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، کل تک جو ہم نے پڑھا تھا ابو جہل کے بارے میں پڑھا، ابو لہب کے بارے میں پڑھا، امیہ بن خلف کے بارے میں پڑھا، ابی بن خلف کے بارے میں پڑھا۔ تو آج ہم پڑھیں گے عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں۔ عقبہ ابی بن خلف کا بہت گہرا دوست تھا۔ ایک روز عقبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ دیر بیٹھا اور آپ کا کلام سنا۔ ابی کو خبر ہوئی تو فوراً عقبہ کے پاس آیا اور کہا، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تو محمد کے پاس جا کر بیٹھا تھا، ان کا کلام سنا ہے۔ خدا کی قسم، جب تک تو محمد کے منہ پر جا کر نہ تھوک آئے اس وقت تک تجھ سے بات نہ کروں گا۔ تیری صورت دیکھنا مجھ پر حرام ہے۔ چنانچہ بد نصیب عقبہ اٹھا اور چہرہ نور پر تھوکا۔ تو یہ جو واقعہ ہے نا، کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تھی اور ان قریب تھا کہ وہ ایمان لے آتا اس ٹائم پہ نا عقبہ، تو اس کا دوست جو تھا، جو کہ مخالفت میں تھا، اس نے اپنی دوستی کے لیے اس کو یہ ایسا کام کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ جا کے تھوکا۔ اور اس ٹائم پہ شیطان بھی اس پہ حاوی ہو گیا اور اس نے کیا کیا، یہ کام سرزد کر دیا۔ تو اس ٹائم پر یہ کچھ آیات نازل ہوئی، سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس دن کو یاد کرو کہ جس دن حسرت اور ندامت سے اپنے ہاتھ منہ میں کاٹے گا اور یہ کہے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ اپنی راہ بناتا، کاش فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا، اس کمبخت نے مجھ کو اللہ کی نصیحت سے گمراہ کیا۔ اور رسول اللہ یہ کہیں گے، اے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اے ہمارے نبی، اپنے رنجیدہ نہ ہوں، آپ رنجیدہ نہ ہوں، ہر نبی کے لیے اسی طرح مجرمین میں سے دشمن پیدا کیے ہیں، تیرا رب ہدایت اور نصرت کے لیے کافی ہے۔ یہ آیات جو ہیں سورہ فرقان کے آیت نمبر 27 میں، جس میں اس کے بارے میں آیا ہے کہ بھئی وہ اپنے منہ میں ہاتھ ڈال رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اس ٹائم پہ اس کی باتوں میں نہ آتا، اسلام قبول کر لیتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی باقی مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ بھئی ان کے پاس بھی جو قرآن مجید یہ پیغام بھیجا گیا ہے، ان کے لیے بھی پیغام اسی آیت کے اندر آ رہا ہے کہ بھئی اس کو نظر انداز کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ عقبہ جو ہے جنگ بدر میں اسیر ہوا اور مقام صفرا میں پہنچ کر اس کی گردن ماری گئی۔ مطلب کہ جنگ بدر میں بھی یہ بھی مارا گیا تھا، کیونکہ جنگ بدر جو ہے پہلی جنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ کافی سارے جو ہے نا مشرکین مارے گئے تھے، یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا دشمنان، یہ اس میں مارے گئے تھے۔ اس کے بعد پھر اگلے دشمنانوں کا جو ہے نا لسٹ شروع ہو جاتی ہے نا۔ ولید بن مغیرہ یہ کہا کرتا تھا کہ بڑے عجیب کی بات ہے کہ محمد پر تو وحی نازل ہو اور میں اور ابو مسعود ثقفی چھوڑ دیے جائیں، حالانکہ ہم دونوں اپنے اپنے شہر کے بڑے معزز ہیں۔ میں قریش کا سردار ہوں، ابو مسعود قبیلہ ثقیف کا سردار ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اچھا، یہ دیکھیں کتنا بدبخت انسان تھا ولید بن مغیرہ، ایک تو خود اور اپنے ساتھ ایک اور جو اس کا تھا سردار ابو موسیٰ ثقفی، کہتا تھا کہ میں قریش کا سردار ہوں اور وہ قبیلہ ثقیف کا سردار ہے، ہم تو سردار ہیں تو ہم پہ کیوں نہیں کلام اترتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں اترتا ہے۔ تو اس پہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 31 جو ہے نازل ہوئی۔ یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ ہوا؟ کیا یہ لوگ اللہ کی خاص رحمت نبوت کو اپنی منشا کے مطابق تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ ہم تو ان کی دنیوی معیشت کو بھی اپنی منشا سے تقسیم کیا ہے اور اپنی ہی منشا سے ایک دوسرے پر رفعت دی ہے، تاکہ ایک دوسرے کو اپنا مسخر اور تابع بنائیں اور اخروی نعمت میں دنیاوی نعمت سے بدرجہ بہتر ہے۔ اس میں جو یہ آیت ہے اس کے اندر بھی ہمارے پاس 3 سے 4 چیزیں ہمارے پاس آئیں۔ پہلی تو وہی ہے کہ اس میں جو اشارہ ہوا کہ بھئی قرآن مکہ اور طائف، ولید بن مغیرہ قریش کا سردار، قریش مکہ میں تھا اور قبیلہ ثقیف کدھر ہے؟ طائف میں۔ اس سے ہمیں تھوڑا سا پتہ لگتا ہے، ایسے تو ہے بھی ویسے یہیں پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس پہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اس میں کہ بھئی جو نبوت ہے اپنی منشا سے جسے چاہے دے، اسی لیے
انبیاء کی وہ جو رسولوں کی تعداد ہے 1,24,000 جو ہے انبیاء آئے، ٹھیک ہے، تو رسولوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر جن کے اوپر صحیفے نازل ہوئے ان کو ہم رسول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بھئی دنیوی معیشیت جس کو ہم بات کرتے ہیں نا کہ آج کل جو پیسے کا لین دین ہے، اس کے لفظ بھی ادھر جو عربک میں ہے وہ معیشتوں ہم کے نام سے یوز آیا ہے، ایگزیکٹ یہی معیشت کا لفظ یوز ہوا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کہ عربک آپ کو اتنی نہ بھی پتہ ہو تو بندے کو پتہ لگ جائے کہ بھئی یہ لفظ یہی لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اپنی مرضی سے تقسیم کی ہے، مطلب کہ ہمارے پاس جو ہے وہ قرآن مجید میں سود کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، صدقے کے حوالے سے، کس طریقے سے آپ نے اپنے مال کو کھیتی باڑی اور یہ ساری چیزوں سے بڑھانا ہے، جد و جہد کے ساتھ کام کرنا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک دوسرے پر بتا دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ تاکہ کیا کرے، ایک دوسرے پر اپنا مقصر اور تابع نہ بنائیں، ٹھیک ہے، مطلب کہ برتری اور اس طریقے سے نہ بنائیں، اور ایک دوسرے کو جو ہے دنیوی نعمت سے آخرت کی نعمت کی طرف تلاش کریں۔ تو مطلب کہ ہمارے پاس آج بھی اگر کوئی پیسے شیسے کسی کے پاس بنتے ہیں تو وہ اس کی نسبت کیا سوچے کہ بھئی ہاں پیسے تو ہیں میرے پاس، اس کو میں اللہ کی راہ میں کیسے لگا سکتا ہوں اور اس میں کیا بہتری کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اور آخرت کا سوچے اپنے ان پیسوں سے بھی، اسی لیے ہمارے پاس یہ زکوٰۃ صدقات اور خیرات کی چیزیں ہمارے پاس بتائی گئیں۔ اچھا، پس جب دنیوی معیشت کی تقسیم ان کی راہ پر نہیں ہوئی تو آخروی نعمت کی تقسیم ان کی راہ پر کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی نبوت اور رسالت کے مدار مال و دولت اور دنیاوی عزت و جاہت پر نہیں، چنانچہ ایک روز کا واقعہ ہے، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ پسران ربیعہ اور دیگر سلطانان قریش اسلام کے متعلق کچھ دریافت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ان کے سمجھانے میں مشغول تھے کہ عبداللہ بن ام مکتوم آپ کے مسجد میں نابینا مؤذن کچھ دریافت کرنے کے لیے پہنچے۔ آپ نے یہ سن کر ابن ام مکتوم سے ایک منٹ اچھا، آپ نے یہ سمجھ کر ابن ام مکتوم تو مسلمان ہیں ہی، پھر کسی وقت دریافت کر لیں گے، لیکن یہ لوگ ذی اثر ہیں، اگر اسلام لے آئے تو ان کی وجہ سے ہزاروں آدمی مسلمان ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ نے ابن ام مکتوم کی طرف التفات نہ فرمایا، اور ان کے اس بے محل سوال سے چہرہ انور پر کچھ انقباض کے آثار نمودار ہوئے، مطلب کہ ناگواری کے کہہ لیں یا کسی کہ بھئی آپ نے جواب دینا پسند نہیں کیا اس ٹائم پہ، آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، اور جو یہ ہمارے سامنے آ گیا کہ بھئی ہاں وہ چاہتے تھے کہ بھئی یہ بھی مسلمان ہو جائیں، اس لیے ان کو چاہیے تھا کہ سباق گفتگو کے ختم ہونے کا انتظار کرتے، مگر خدا بندے ذوالجلال کی رحمت خود جوش میں آ گئی اور یہ آیتیں نازل فرمائی، اور یہ آیتیں ہیں سورہ عبس کی 1 سے لے کے 12 تک آیتیں، ٹھیک ہے۔ آپ ایک نابینا کے آنے سے بچے ہوئے اور بے التفاتی برتی، آپ کو کیا معلوم شاید یہی نابینا آپ کی تعلیم سے پاک و صاف ہو جائے یا آپ کی نصیحت اس کو کچھ نفع پہنچائے، اور جس شخص نے بے پرواہی کی اس کی طرف متوجہ ہوئے، حالانکہ وہ اگر پاک و صاف نہ ہو تو آپ پر کوئی الزام نہیں، اور جو شخص دین کا شوق میں آپ کے پاس دوڑتا ہوا اور خدا سے ڈرتا ہوا آتا ہے، اس سے آپ بے اعتنائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ جب کبھی عبداللہ بن ابی مکتوم حاضر ہوتے تو آپ ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے اور یہ فرماتے، مرحبا ہو اس شخص کو جس کے بارے میں میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمایا، مطلب کہ کہہ لیں ڈانٹا یا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب اس میں ہمارے پاس ایک تو کہہ لیں کہ دائی کے لیے بھی کچھ میسیجز ہیں، اور
کہہ لیں کہ جو کویشچنر ہے اس کے لیے بھی کچھ میسیجز آ جاتے ہیں اس کے آیات میں سے کہ بھئی آپ کے پاس کوئی بندہ سوال کرنے آ رہا ہے تو آپ یہ چیز کا اندازہ نہ لگائیں کہ بھئی ہاں کہ بھئی ایک تو پہلے وہی بات ہے، ایک ڈیکورم سیٹ ہو تھوڑا سا کہ بھئی ہاں کہ بھئی کہ کس طریقے سے لوگوں نے سوالات کرنے اور کس طریقے سے جو ہے بات سوال پوچھنے، ایک ایک کر کے سوال پوچھنا ہے، اور لوگ سوال پوچھ رہے ہو تو آپ اس بندے کو زیادہ پریفر کریں جو آلریڈی دین کا طالب علم ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ جو آپ کے ساتھ طالب علمی میں چل رہا ہے، نہ کہ اس کو کوئی جو ابھی آپ کے ساتھ جڑا نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں موسٹلی آج کل کے دور میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان پہ محنت کر رہے ہیں جو ابھی آپ کے ساتھ جڑے بھی نہیں ہیں، صحیح ہے، کہ بھئی ہمارے پاس کوئی اس سیشن میں یا کسی بھی جگہ پہ نہیں آ رہا، ہم اس پہ فل محنت کرے جائیں، اس کو جا کے پوری پوری تبلیغ و واعظ کرتے رہیں جو آ ہی نہیں رہا، اور جو ادھر سیشن میں کوئی بیٹھا ہوا ہے ہم اس کو منہ بھی نہ لگائیں، اس کے سوالوں کا بھی کوئی آنسر نہ دیں۔ تو یہ ایک چیز ہے جو کہ مطلب کہ دیکھی جا رہی ہے لوگوں کے اندر، ٹھیک ہے، تو مطلب کہ جو آپ کے پاس آ جائے اس کے سوالوں کا جواب دیں، اس سے جو بھی کیوریز ہیں اس کا آنسر دیں، نہیں پتہ تو اس کے بارے میں ریسرچ کر لیں۔ آج کے دور میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو چلیں وہی نازل ہوتی تھی، سب تھا، ہمارے دور میں تو اب ریسرچ ہے کہ جس کو ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کویشچن پوچھا بھی کریں اور آنسر کا ویٹ بھی کر دیا کریں، یا تو اس میں یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہیں ابو قیس بن فاقہ، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید ایذا پہنچاتا تھا، ابو جہل کے خاص معین اور مددگار تھا۔ ابو قیس جنگ بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کی اتنی ڈیٹیل ہمارے پاس ہے نہیں بک میں ویسے، لیکن پھر بھی نام اس کا ہمیں پتہ لگ جانا چاہیے، اس کی ڈیٹیل کسی اور بک میں ضرور ہوگی ویسے۔ نضر بن حارث، نضر بن حارث سرداران قریش میں سے تھا، تجارت کے لیے فارس جاتا اور وہاں شاہان عجم کے کیس اور تواریخ خرید کر لاتا اور قریش کو سناتا، اور یہ کہتا کہ محمد تو تم کو عاد اور سمود کے قصے سناتا ہے، میں تم کو رستم، اسفندیار اور شاہان فارس کے قصے سناتا ہوں۔ لوگوں کو یہ افسانے دلچسپ معلوم ہوتے تھے جیسے آج کل ناول ہیں، لوگ ان قصوں کو سنتے اور قرآن کو نہ سنتے۔ ایک گانے والی لونڈی بھی خرید رکھی تھی، لوگوں کو اس کا گانا سنواتا، جس کسی کے متعلق یہ معلوم ہوتا کہ یہ اسلام کی طرف راغب ہے، اس کے پاس لونڈی کو لے جاتا اور کہتا کہ اس کو کھلا اور پلا اور گانا سنا، اور پھر اسے کہتا کہ بتلا یہ بہتر ہے یا وہ شے بہتر ہے جس کی طرف محمد بلاتے ہیں، کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، خدا کے دشمنوں سے جہاد کرو۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، سورہ لقمان آیت نمبر 2۔ بعض آدمی خدا سے غافل کرنے والی باتوں کو خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو خدا کی راہ سے گمراہ کرے اور خدا کی آیتوں کو ہنسی اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، اور اس کے سامنے جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ازراہ تکبر ان سے منہ موڑ لیتا ہے، جیسا کہ سنا ہی نہیں، گویا کہ کانوں میں ثقیل ہے، اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اس میں جو اس میں ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے، اس میں تھوڑا سا کھانا پلانا، لڑکیوں کا گانا سنوانا، اس طرح اپنے مذہب کی طرف لوگوں کو مائل کرنا، یہ اہل باطل کا قدیم طریقہ ہے جس پر نصاری خاص طور پر کاربند ہیں۔ ان کا دیکھا دیکھی ہندوستان کے آرائیوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے، جن کو خدا تعالیٰ نے کچھ عقل دی ہے وہ خوب سمجھتے ہیں، یہ طریقہ خدا پرستوں کا نہیں بلکہ شہوت پرستوں کا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آج کل آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، کیا ہو رہا ہے، کون بتائے گا؟ نظر تو سب کو ہی آتا ہے، نشاندہی کرنے کی ہمیں بھی ضرورت ہے سب کو، ٹھیک ہے، کہ یار ہاں یہ سب کچھ جو ہے نا غلط ہو رہا ہے، اس کو کیونکہ ہم نے یہ ساری چیزیں ہندوستان سے اڈاپٹ کری ہوئی ہیں، ٹی وی انڈسٹری ہوگی، کچھ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ہم نے سارا کا سارا کدھر سے اڈاپٹ کر لیا، ادھر سے، اور ہمارے بھی اب وہی فنکار جو مسلمان ہیں کہنے کو، وہ ناچ گانے کر رہے ہیں، بے حیائی پھیلا رہے ہیں، ایسے ایسے ڈرامے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں، بلکہ
کل میں ایک ڈرامے میں دیکھ رہا تھا، تو وہ لڑکی اس کو کہہ رہی جا کے، بھائی لڑکی دوسری لڑکی کو تو اس کو کہہ رہی کہ جاؤ تم اس لڑکے کو جا کے اپروچ کرو. تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ بھائی یہ دکھا کیا رہے ہیں ٹی وی پہ. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوتا یونیورسٹیز میں، ہم بھی یونیورسٹیز میں رہے ہیں، سارا کچھ ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے یونیورسٹی میں. تو وہ دکھا رہے ہیں، وہی دکھا رہے ہیں جو ہوتا ہے. ایسا بھی نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ نہیں دکھا رہے، لیکن اس کو وہ روک بھی سکتے تھے کہ بھئی ہاں یہ چیز غلط ہے، کچھ بھی ہے. ان کو کون روکے ٹوکے؟ کوئی نہیں روک سکتا اس ٹائم. تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ بھئی ہاں ان کا جتنی ہو سکے ہم بائیکاٹ کریں، لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی دیں اور بند کریں ان چیزوں کو کہ بھئی ہاں ہمیں کچھ اور دیکھنا ہے، کچھ اور چیزیں کرنی ہے، کچھ اور اسلامک ڈراموں کی طرف چلیں، کسی طریقے سے لے آئیں انہیں، اسلامک سیریزز دکھا لیں ٹی وی پہ. اگر 150 گانے بجانے کے چینل ہیں تو 25-30 اسلامی چینل بھی ہیں، ان پہ بھی کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے. تو اگر ٹی وی ہی دیکھنا ہے تو ہم وہ دیکھ لیں. اچھا، نضر بن حارث کا جو ہے جنگ بدر میں گرفتار ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی نے اس کی گردن سے اڑا دیا. تو اس کے مرنے کا بھی یہ تھا. عاص بن وائل سہمی. عاص بن وائل سہمی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے والد ہیں. یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو آپ کی ذات بابرکت کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیٹے ہوئے وہ سب آپ کی زندگی میں وفات پا گئے. تو عاص بن وائل نے کہا، محمد تو ابتر ہے، ان کا کوئی لڑکا زندہ ہی نہیں رہتا. مطلب کہ ان کو اس طرح کے کلام کہا. ابتر کسے کہتے ہیں؟ دم کٹے جانور کو. مطلب کہ دم کٹے جانور کس کو؟ جس شخص کے آگے پیچھے کوئی نام لیوا نہ ہو، گویا وہ شخص دم کٹا ہوا جانور ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، انا شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے. آپ کے نام لیوا تو لاکھوں اور کروڑوں ہیں. ہجرت کے 1 ماہ بعد کسی جانور نے عاص کے پیر میں کاٹا، جس سے پیر اس قدر پھولا کہ اونٹ کی گردن کے برابر ہو گیا. اسے میں عاص کا خاتمہ ہو گیا. تو جس چیز سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتا تھا، ایسی کسی جانور نے اس کو کاٹا اور اس کا اسی میں جو ہے اونٹ سے بھی گردن سے بڑا جو ہے اس کا پاؤں ہو گیا، پیر جو ہے. اونٹ کی گردن دیکھی ہے؟ اگر نہیں دیکھی تو دیکھ لیجیے گا کتنی موٹی ہوتی ہے. اس کا پاؤں اتنا موٹا ہو گیا تو اسی میں وہ مارا گیا. تو یہ چیز بھی ایک ہے جس کو میرے خیال سے نا ہم لوگوں کو تھوڑا سا ڈسکس ضرور اس موقع پر سمجھ لینا چاہیے کہ بھئی آج کل کے موقع میں یہ بھی ہمارے معاشرے میں رائج چیز ہے کہ بھئی اگر کسی کا بیٹا نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا، تو اس کے اوپر گھر والے تانا زنی اور یہ سارا کچھ، یا تانا نہیں بھی کرتے تو آنکھوں سے بری آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا وہ بندہ خود بھی اپنے آپ کو سوچ رہا تھا کہ بھئی یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. تو اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر کریں. جو چیز اللہ تعالیٰ نے نصیب میں آپ کے لکھی ہے وہی ملنی ہے. نہیں لکھا کچھ تو نہیں ملے گا، جو لکھا ہے وہ ملنا ہے تو وہ مل جائے گا. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہم معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہیں، یہ ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی کر کے پائی جاتی ہیں. اچھا یہ آگے ہیں نبیہ اور مبنہ پسران حجاج. یہ بھی آپ کے شخص شدید ترین دشمنوں میں سے تھے. جب کبھی آپ کو دیکھتے تو یہ کہتے کہ خدا کو ان کے سوا اور کوئی پیغمبر بنانے کے لیے نہیں ملا تھا. مطلب کہ یہ بھی ایک اس کیٹیگری میں تھے کہ بھئی ان کے سوا اور کوئی نہیں ملا. اور یہ دونوں بھی جنگ بدر میں ہی مارے گئے تھے. اسود بن مطلب اور ان کے ساتھی جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھتے تو آنکھیں مٹکاتے اور یہ کہتے کہ یہی ہے وہ لوگ جو روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے اور کیسر و کسریٰ کے خزانوں پہ قبضہ کریں گے. اور یہ کہہ کر سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے. مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن آیات کی تلاوت کرتے تھے اس میں یہ چیزیں تھیں کہ بھئی ہاں کیسر و کسریٰ تب جو ہے
اس پہ اسلام پھیل جائے گا اور اسلام ہی سب سے بڑا زمین کا وہ ہوگا، دین ہوگا. تو اس پہ یہ کیا کیا کرتے تھے، یہ سارے کام کیا کرتے تھے کہ سیٹیاں تالیاں بجاتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے کہ یہ دیکھو کیسی باتیں کر رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی کہ اے اللہ اس کو نابینا فرما تاکہ آنکھ مارنے کے قابل ہی نہ رہے، اس کے بیٹے کو ہلاک فرما. چنانچہ اسود تو اسی وقت نابینا ہو گیا اور بیٹا جنگ بدر میں مارا گیا. قریش جس وقت جنگ احد کی تیاری کر رہے تھے، اسود اس وقت مریض تھا، لوگوں کو آپ کے مقابلے کے لیے آمادہ کر رہا تھا، جنگ احد سے پہلے ہی انتقال کر گیا. تو یہ کیا تھا کہ بھائی خود تو بیمار تھا، بیڈ پہ تھا کہہ لیں، اور لیکن لوگوں کو دوسرے کے خلاف برقرار لگا کے مطلب کہ لے کوشش کر رہا کہ بھئی ہمارا لشکر بن جائے، اور وہ خود لیکن وہ جو ہے جنگ میں جانے سے پہلے ہی مارا گیا. اچھا، اس کے بعد اسود بن عبد یغوث. اسود بن عبد یغوث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا بیٹا تھا، جس کا سلسلہ نسب یہ ہے: اسود بن عبد یغوث بن وہیب بن مناف بن زرہ. یہ بھی آپ کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھا. جب فقراء مسلمین کو دیکھتا تو یہ کہتا کہ یہی روئے زمین کے بادشاہ بننے والے ہیں جو کسریٰ کی سلطنت کے وارث ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو یہ کہتا کہ آج آسمان سے کوئی بات نہیں ہوئی، اور اس قسم کے بہودہ کلمات کہتا تھا. مطلب کہ جو باقی صحابہ تھے موسٹلی وہ غریب تھے، مطلب کہ ان کا سرداران میں سے نہیں تھے یا ان کا معاشی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، تو ان کو بھی اس طرح کی باتیں کرتا تھا جو پچھلے کرتے تھے کہ بھئی یہ بنیں گے کیسر و کسریٰ کے سلطنت کے بادشاہ، کیونکہ وہاں تو امیر لوگ بنتے ہیں. آج کے دور میں بھی امیر ہی لوگ بادشاہ سلطنتوں کو چلا رہے ہوتے ہیں دیکھا جائے تو. ٹھیک ہے، بہت ہی کم چیزیں ہیں جو بہت ہی کم کمیٹیز مطلب کہ آپ کو اسلامی جماعتیں نظر آئیں گی جس میں کچھ وہ اس طریقے سے غریب لوگ جو ہیں مطلب کہ اس کے پریزیڈنٹ یا وہ ہوں گورننگ باڈیز میں، ورنہ موسٹلی اسلامی جماعتوں میں بھی امیروں کا ہی راجدھانی ہے اس ٹائم تو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہتا تھا کہ بھئی وحی کا بارے میں اس کا اس طرح کے کلمات کہ بھئی آسمان سے کوئی بات نہیں اتری، اور جب کبھی وحی نہیں آتی تو یہ زیادہ اس کو پھر زیادہ مسئلہ ہوتا تھا کہ کبھی کسی کچھ ٹائم کے لیے وحی نہیں نازل ہو رہی ہوتی تھی تو اس ٹائم پہ تو یہ پورا جو ہے نا اپنا معاملہ کھول کے بیٹھ جاتا تھا کہ بھئی اب تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ہیں اس سے. اور یہاں تک بھی یہ کہ بھئی لات اور منات نے اس پر کڑا عذاب ڈالا ہے، اور اس طریقے سے کچھ نا اس طرح کلمات یہ کہتا رہتا تھا. اچھا، آخری دشمن ہے یہ اب حارث بن قیس سہمی، جس کو حارث بن ایطلا بھی کہا جاتا ہے. ایطلا ماں کا نام ہے، این یہ توئیں لام ہے اصل میں اسپیلنگ ہے اس کی، تو اگر سننے میں کسی کو تھوڑا سا غلطی ہوئی ہو تو. قیس باپ کا نام تھا. یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھا کہ جو آپ کے اصحاب کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ محمد نے اپنے اصحاب کو یہ سمجھا کر دھوکہ دے رکھا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے. سورۃ الجاثیہ کی اس پہ آیت نمبر 24 ہے، اس کا ترجمہ ہے: اور ہم کو زمانہ ہی ہلاک اور برباد کرتا ہے. جب ان لوگوں کا استہزاء اور تمسخر حد سے گزر گیا تب اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے یہ آیاتیں نازل فرمائیں. سورۃ الحجر 94-95. جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو علی الاعلان بیان کریں، اور مشرکین اگر نہ مانیں تو ان سے اعراض فرمائیں. اور جو لوگ آپ کی ہنسی اور مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے ہم ہی کافی ہیں. مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا دوسروں کا ساتھ دینے کے لیے بتایا کہ بھئی ہاں یہ جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم نمٹ لیں گے. اچھا، جس طریقے سے ابھی ہم نے پڑھا، یہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے حدیث پڑھی تھی، انہی سب کے نام ہے یہ کہ یہ زیادہ ہنسی اور مذاق اڑانے والے یہ 5 شخص تھے جس طرح ابھی پڑھا نا ہم نے: اسود بن عبد یغوث، ولید بن مغیرہ، اسود بن مطلب، عاص بن وائل اور حارث بن قیس. یہ ہم نے ابھی ان کے نام پڑھے ہیں. ٹھیک ہے.
تو اس کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا، یہ جو حدیث ہے، جو باقی نیو دو کمرز ہیں اگر کہیں گے تو ہم پڑھ لیں گے دوبارہ. چلے میں پڑھ دیتا ہوں حدیث ہی، ترجمہ ہی ہے ویسے تو. اچھا تو پہلے تو میں اس کا ریفرنس بتا دیتا ہوں، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی یہ ریفرنس مجھ سے مانگا گیا تھا تو میں بھی بتا ہی دیتا ہوں. یہ جو روایت ہے روح المانی جلد 14 صفحہ 78 سے لی گئی ہے، لیکن بیت اللہ کے طواف کرنے کا واقعہ ابن اسحاق کی روایت سے لیا گیا ہے، جس کو حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں آیات مذکورہ کے تحت درج کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حافظ ابن کثیر کی، اگر آپ ابن کثیر کی تفسیر پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ ان آیات کے ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے سورہ حجر کی 94-95 کے اندر. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، جبرائیل امین آ گئے. آپ نے جبرائیل امین سے ان کے متعلق ان لوگوں کے استہزاء اور تمسخر کی شکایت کی. اتنے میں ولید سامنے سے گزرا. آپ نے بتلایا کہ یہ ولید ہے. جبرائیل نے ولید کی شہرک کی طرف اشارہ فرمایا. آپ نے دریافت کیا کیا یہ کیا کیا؟ جبرائیل نے کہا آپ ولید سے کفایت کیے گئے. اس کے بعد اسود بن مطلب گزرا. آپ نے بتلایا یہ اسود بن مطلب ہے. جبرائیل نے آنکھوں کی طرف اشارہ کیا. آپ نے دریافت کیا کہ اے جبرائیل کیا کیا؟ جبرائیل نے کہا آپ اسود بن مطلب سے کفایت کیے گئے. اس کے بعد اسود بن عبد یغوث جو ہے ادھر سے گزرا. جبرائیل نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور حسب سابق آپ کے سوال پر جواب دیا کہ آپ کفایت کیے گئے. اس کے بعد حارث گزرا. جبرائیل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا آپ اس سے کفایت کیے گئے. اس کے بعد آس بن وائل ادھر سے گزرا. جبرائیل نے اس کے پیر کی طرف تلوے کی طرف اشارہ کیا اور کہا آپ اس سے کفایت کیے گئے. چنانچہ ولید کا قصہ یہ ہوا کہ ولید ایک مرتبہ قبیلہ خزاع کے ایک شخص پر گزرا جو تیر بنا رہا تھا. اتفاق سے اس کے سر کسی تیر پر ولید کا پیر پڑ گیا، جس سے خفیف سا زخم پڑ گیا. اس زخم کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ زخم جاری ہو گیا اور اسی سے مر گیا. تو مطلب یہ جو اس کے شہرک کی طرف اشارہ کیا تو اس کو ہلکی سی خراش لگی تھی تیر کی اور وہ اسی میں مر گیا. اسود بن مطلب کا یہ قصہ ہوا کہ ایک کیکر کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھا ہی تھا کہ اپنے لڑکوں کو آواز دی مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، میری آنکھوں میں کوئی شخص کانٹے چبھا رہا ہے. لڑکوں نے کہا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. اس طرح کہتے کہتے اندھا ہو گیا. اسود ابن یغوث کا قصہ یہ ہوا کہ جبرائیل امین اس کے سر کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ اس کے تمام سر میں پھوڑے اور پھسیاں نکل آئیں اور اسی تکلیف میں مر گیا. حارث کے پیٹ میں دفتن ایسی بیماری پیدا ہوئی کہ منہ سے پخانہ آنے لگا اور وہ اسی میں مر گیا. اچھا اس کے اندر ایک اور بھی ہے، اسی سے ہے. ایک بندہ ہے توسی کے متعلق مشہور ہے کہ آخر میں منہ سے پخانہ آتا تھا. اس پہ علامہ شیرازی نے فرمایا کہ یہ رسید کے در آخر جو ہے یہ جو ہے علامہ شیرازی سے جو ہے نا، توسی ایک اور بندہ ہے اس کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا تھا جو ہے نا یہ منہ سے پخانہ آنے والا. آس بن وائل کا یہ حشر ہوا کہ گدھے پر سوار ہو کر طائف جا رہا تھا. رستے میں گدھے سے گرا اور خاردار گھاس پر جا گرا، جس پر پیر میں معمولی سا کانٹا لگا، مگر اس معمولی کانٹے کا زخم اس قدر شدید ہوا کہ جاں بر نہ ہو سکا، اسی میں مر گیا. یہ بھی جو ہے خصائص کبریٰ میں سے لی گئی ہے، یہ جو لاسٹ والی آس بن وائل کا واقعہ ہے نا یہ، اور یہ بھی تفسیر ابن کثیر کی میں اس کی آیت کے اندر جو ہے دی گئی ہے. تو یہ تھے جو دشمنان اسلام.
اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے جو نیکسٹ ویک کے ٹاپک ہم پڑھیں گے وہ، ایسے تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، یا اگر ہم ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں تو دو ٹاپکس ہم پڑھ سکتے ہیں. ایک تو جو ہے مسلمانوں، یہ جو غریب صحابہ تھے نا، ان پہ جو کفار کا نا انہوں نے بہت زیادہ ظلم ڈھائے، وہ ہے جس میں حضرت بلال، حضرت عمار بن یاسر، پھر حضرت خباب بن الارت، ابو فقیہ جہنی جو ہیں، زنیرہ رضی اللہ عنہا، یہ ہیں. اس کے بعد اور بھی لوگ ہیں جو کہ اس میں جن پر جو ہے ظلم کیا کرتے تھے لوگ. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اور بھی یہ سارے کچھ ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا ٹاپک ہے وہ وہی ہے جو ہے مین ٹاپک جو ہمارے پاس آتا ہے قریش کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات. تو پہلے ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں قریش سے سوالات، قریش نے جو سوالات کیے، اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ یہ دو ٹاپک ہیں اس کے درمیان کے ہی ہیں گے، کیونکہ سیرت میں اس طرح یہ چیزیں نا کچھ آگے پیچھے ہوتی ہیں، تو جس کو ہمیں نا دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں ان کو کدھر ایڈجسٹ کرا جائے. دیکھیں یہ جو واقعات ہیں نا وہ یہ قریش کے نئے تدبیر والے واقعات ہو گئے. مطلب کہ قریش نے جو تدبیر کی تھی یہ ہجرت اولیٰ سے پہلے، حبشہ کی ہجرت سے پہلے کے واقعات ہیں یہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں اس سے پہلے ہی پڑھنے ہیں. اور یہ جو اگلا ٹاپک ہے یہ بھی پھر لمبا ہی ہے، اس میں بہت سارے صحابہ ہیں ان کے بارے میں ہے. تو آپ بتائیں نیکسٹ ویک ہم کون سا ٹاپک کریں؟ ان کے اوپر کتنے کتنے ظلم ہوتے تھے، اور اس کے بعد بھی یہ اسلام پہ ڈٹے رہے. اور جو دوسرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قریش نے پھر تدبیر بھی لگائی کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے روکیں. اس میں وہ یہودیوں کے پاس گئے، وہاں سے سوال پوچھ کر آئے اور ان سے پوچھا کہ بھئی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھئی یہ سوالات ہیں، ان کے آپ ذرا جواب دے دیں. صحیح، اب یہ بھی تھوڑا لمبا ہی ٹاپک ہے. چلیں ان کا نا اس میں جتنا دو کا میں پڑھ لیتا ہوں جلدی سے کوئکلی، 5 to 10 منٹس میں ہو جائے گا. پھر باقیوں کا نیکسٹ ویک پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، دو کا اس لیے میں کوئکلی پڑھ لیتا ہوں، ان کا ہمیں پتہ ہی ہے، ان کا ہمیں زبانی یاد ہے، مجھے تو لگتا ہے اتنا تو اتنا ہے. ٹھیک ہو گیا، تو ہم ان دو کا پڑھ لیتے ہیں پہلے. اچھا، جس قدر اسلام پھیلتا جاتا تھا، مسلمان زیادہ ہوتے جاتے تھے، اس قدر قریش قدر مشرکین مکہ کو غیظ و غضب زیادہ ہوتا جاتا تھا کہ جن کے مسلمانوں کا کوئی حامی اور مددگار تھا. ان پر تو کفار مکہ کچھ ایسے کچھ زیادہ بس نہ چلتا تھا. مطلب کہ کوئی نہ کوئی ان کا کیئر ٹیکر یا کوئی ہوتا تو وہ اس پہ ان کا بس نہیں چلتا تھا. جس طریقے سے حضرت ابوبکر ہو گئے یا کوئی اور صحابی ہو گئے نا، ان کے اوپر نہیں چلتا تھا. حضرت علی ہو گئے، ان پہ ان کا بس نہیں چلتا تھا، کیونکہ یہ حضرت ابو طالب کی یا جو مطلب کہ اس میں تھے، امان میں تھے، یا کسی نہ کسی کے امان میں تھے. ہاں جو بیچارے بے سہارا مسلمان تھے جن کی کوئی پشت پناہ نہ تھی، وہ ملک قریش مکہ کے جور و ستم کے تخت مشق بنے ہوئے تھے. کسی کو مارتے، کسی کو تنگ و تاریک کوٹھری میں بند کر رکھتے. اسی طریقے سے اب ہم چند واقعات ذکر کرتے ہیں جس سے مشرکین مکہ کو جو
ستم و صحابہ کے صبر و تحمل کو کچھ اندازہ ہو سکے۔ سب سے پہلے ہیں بلال بن رباح رضی اللہ عنہ۔ آپ حبشی نسل کے تھے، امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ وہ کیا کرتا تھا، ٹھیک دوپہر کے وقت جب دھوپ تیز ہو جاتی، پتھر آگ کی طرح تپنے لگتے، تو غلاموں کو حکم دیتا کہ بلال کو تپتے ہوئے پتھروں پر لٹا کر سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا جائے تاکہ جنبش نہ کر سکیں، اور پھر کہتا اسی طرح مر جائے گا۔ اگر نجات چاہے تو محمد کا انکار کرے اور لات و عزیٰ کی پرستش کرے، لیکن بلال کی زبان سے اس وقت بھی احد احد ہی نکلتا تھا، احد احد ہی نکلتا تھا۔ اور کبھی گائے کی کھال میں لپیٹتا اور کبھی لوہے کی ذرہ پہنا کر تیز دھوپ میں بٹھلاتا، اس تکلیف کی شدت میں بھی زبان مبارک سے احد احد نکلتا۔ امیہ نے جب یہ دیکھا کہ بلال کے عزم و استقلال میں کوئی تزلزل ہی نہیں آتا، تو گلے میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کیا کہ تمام شہر میں گھسیٹیں پھریں، مگر بلال کی زبان سے احد احد نکلتا تھا۔ حسب معمول حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسی جور و ستم کے تخت مشق بنائے جا رہے تھے کہ حضرت ابوبکر کا اس طرف سے گزر ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر دل بھر آیا اور امیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو اس مسکین کے بارے میں خدا سے نہیں ڈرتا؟ آخر یہ ظلم و ستم کب تک؟ امیہ نے کہا، تم ہی نے تو اس کو خراب کیا ہے، اب تم ہی اسے چھڑاؤ۔ ابو بکر نے کہا، بہتر ہے، میرے پاس ایک غلام ہے، نہایت قوی ہے، تیرے دین پر نہایت قوت اور مضبوطی کے ساتھ قائم ہے، اس کو لے لو اور اس کے معاوضے میں بلال کو میرے حوالے کر لو۔ امیہ نے کہا، میں نے قبول کیا۔ ابو بکر نے امیہ سے بلال کے لیے آزاد فرما لیا۔ تو مطلب ان کی ٹریڈ کس طریقے سے کی کہ بھئی وہ کمزور اور اس طریقے سے اس ٹائم پہ تھے، اور ان کے مقابلے میں انہوں نے اس کو قوی اور اچھا ایک اپنا غلام جو ہے، مطلب کہ جن کو غلاموں کا آزاد کراتے تھے، وہ ان کو دے کے ان کے بدلے میں ان سے ٹریڈ کر لیا۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں دوسرے صحابی رسول عمار بن یاسر۔ عمار بن یاسر اصل میں کہتانی السل تھے۔ آپ کے والد یاسر اپنے ایک مفقود الخبر بھائی کی تلاش میں مکہ مکرمہ آئے، اور دو بھائی حارث اور مالک آپ کے ہمراہ تھے۔ حارث اور مالک تو یمن واپس ہو گئے اور یاسر مکہ میں ہی رہ پڑے۔ ابو حذیفہ مخزومی سے حلیفانہ تعلق پیدا ہوا تو ابو حذیفہ نے اپنی کنیز سمیہ بنت خیاط سے آپ کی شادی کر دی، جس سے حضرت عمار پیدا ہوئے۔ یاسر اور عمار ابو حذیفہ کے مرتے تک ابو حذیفہ ہی کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد اللہ نے اسلام ظاہر فرمایا، یاسر، سمیہ، عمار اور ان کے بھائی عبداللہ بن یاسر بھی سب کے سب مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت عمار ایک بھائی اور بھی تھے جو عمر میں حضرت عمار سے بڑے تھے، حریث بن یاسر ان کا نام تھا۔ سہمانہ جاہلیت میں بنو دیل کے ہاتھوں مقتول ہوئے، مطلب کہ زمانہ جاہلیت میں ان کو قتل کر دیا گیا تھا، ان کے بڑے بھائی کو۔ مکہ میں عمار بن یاسر کا چونکہ کوئی قبیلہ اور کنبہ نہ تھا جو ان کا حامی اور مددگار ہوتا، اس لیے قریش نے ان کو بہت سخت تکلیفیں دیں۔ عین دوپہر کے وقت تپتی ہوئی زمین پر ان کو لٹاتے اور اس قدر مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے، کبھی پانی میں غوطے دیتے، کبھی انگاروں پر لٹاتے۔ اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمار پر گزرتے تو سر پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے، اے آگ، تو عمار کے حق میں برد و سلام بن جا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برد و سلام بن گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار اور ان کے والد اور یاسر اور ان کی والدہ سمیہ کو مبتلا مصیبت دیکھتے تو یہ فرماتے، اے آل یاسر صبر کرو، کبھی یہ فرماتے کہ اے آل یاسر کی مغفرت فرما، کبھی یہ فرماتے تم کو بشارت ہو، جنت تمہاری مشتاق ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ عمار سر سے پیر تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ یہ حدیث جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہے۔ حضرت عمار نے ایک بار قمیض مبارک اتاری تو پشت مبارک پر لوگوں کو سیاہ داغ نظر آئے۔ سبب دریافت کیا تو یہ فرمایا، قریش مکہ
تپتے ہوئے سنگیزوں پر لٹایا کرتے تھے، اور یہ داغ اسی کے ہیں۔ یہی سلوک آپ کے والد یاسر اور والدہ سمیہ کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے 7 شخصوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تھا، جس میں حضرت ابو بکر صدیق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بلال، خباب، صہیب، عمار، سمیہ، یہ 7 لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کا اعلان کیا تھا، جس کو پہلے 7 لوگوں میں وہ درج شمار کرتے ہیں۔ خاندانی وجاہت کی وجہ سے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر پر تو مشرکین مکہ کا پورا بس نہ چل سکا، اسی لیے بلال، خباب، صہیب، عمار اور سمیہ کو اپنے جور و ستم کا تختہ مشق بنایا۔ عین دوپہر کے وقت ان لوگ حضرات کو لوہے کی ذرہ میں پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر دیتے۔ ایک روز سامنے سے ابو جہل آ گیا اور حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں ایک برچھی ماری، جس سے وہ شہید ہو گئیں۔ طبقات ابن سعد میں یہ بسند صحیح مجاہد سے منقول ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی شہید حضرت سمیہ ہیں، جو بہت بوڑھی اور ضعیف تھیں۔ ابو جہل جب جنگ بدر میں مارا گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ نے تو تیری ماں کے قاتل کو ہلاک کیا، اور حضرت یاسر نے انہی مصائب اور شدائد میں حضرت سمیہ سے پہلے انتقال فرمایا گئے تھے۔ تو یہ ہم نے 2 صحابہ کے بارے میں پڑھا کہ بھئی کس طرح کی مشکلات انہوں نے برداشت کریں، اور اس کے مقابلے میں اگر ہم آج کے دور میں اپنی مشکلات اور وہ چیزیں دیکھیں تو اتنی ہیں بھی نہیں، اور ہم ہیں بھی مسلمان دور میں، لیکن اگر ہم کسی اور ملک میں رہتے ہوتے تو وہ اس کے حالات بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ ہوتے۔ آج بھی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ چائنا میں یوگر مسلم ہیں، ساری بات ہے، مسلمان ہیں جو کالونی کا نام یوگر ہے، تو جس کے ان کو یوگرز مسلم کہا جاتا ہے۔ ادھر کسی کے ساتھ جو ہے ریپ کا واقعہ ہوا ہے مسلمان عورت کے ساتھ، تو وہ آن لائن کسی سیشن میں فلسطینی امام سے پوچھ رہی تھی کہ بھئی مجھے نا سوسائڈ کی اجازت دے دیں کہ میں خودکشی کر لوں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا۔ تو غیر مسلم ملکوں میں نا بہت ہی زیادہ برا حال ہے مسلمانوں کا، جہاں تک کہ اس میں ظاہری بات ہے کہ غزہ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب تو وہ 80% سے زیادہ کی پاپولیشن کے اندر جو ہے غزہ کے اندر جو ہے حالات خراب ہی ہیں، اتنے زیادہ کوئی اچھے حالات ہیں نہیں، اور روز کے جو ہے بمباری ہو رہی ہے، ان تک کھانے نہیں پہنچ رہے، سب کچھ ہے ٹی ویوں پہ دکھانے کے لیے، آپ سب کے لیے ہے کہ بھئی ہاں ان تک کچھ نہ کچھ پہنچ رہا ہے، لیکن ایسا بہت ہی کم ہے، مشکل ہے، جو کیونکہ یہ جتنا بھی سامان ابھی پہنچا ہوا تھا یہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے کنٹینرائز ہو کے وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پچھلے دنوں بھی ایک شیخ ہیں جو کہ فلسطین سے لنک ہیں، تو ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بتا رہے تھے کہ بھئی یہ جتنا بھی ان تک کھانا پہنچ رہا ہے نا، جو لوگ غزہ میں شہری بھی ہیں جو لڑ نہیں رہے، وہ بھی مجاہدوں کے ذریعے پہنچ رہا ہے، مطلب کہ مجاہدوں کا راستہ کتنا ہی کوئی خطرناک ہے، مطلب کہ وہ ظاہری بات ہے ڈفرینٹ طریقوں سے مجاہدوں تک کھانا پہنچایا جاتا ہے، جو کہ بہت ہی کم تعداد میں ہوتا ہے، اور وہی ان کو جو جنگی ایریاز ہیں ان پہ کھانا پہنچ رہا ہے، جو ادھر رہ رہے ہیں، جدھر یہ ابھی آپ نے سنا ہوگا جو کہ قطری صحافی انس شہید ہوا ہے جس جگہ پہ، وہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی ایریاز ہیں نا، جو کہ ادھر سے تھوڑا سا باہر ایریا میں جہاں پہ کیمپس لگے ہوئے ہیں، یہ ڈونیشنز وہاں پہ جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بات میں کر رہا ہوں جو ہے نا، یہ ظاہری بات ہے کہ ایک اوتھینٹک سورس سے آئی ہے تو میں بات کر رہا ہوں، ورنہ میں اس کو ڈسکس بھی نہ کرتا شاید ادھر، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے کوشش جو ہے انہوں نے ایک 2 ایکشن پلان دیا ہے، جو میں چاہ رہا تھا کہ ہم ڈسکس کریں۔ اس سیشن کا اینڈ کرتے ہیں، نماز کا ٹائم بھی ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ حافظ۔